بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹکے زون کے ناظرین السلام علیکم۔ اگر مہندی کا رنگ جلدی چھڑانا مقصود ہو تو ہاتھوں پر بلیچ کریم لگائیں اور خشک ہونے پر ہاتھ دھو لیں۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنا ہو تو 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ بغل میں پسینہ۔ بغلوں میں پسینے کی شدت میں کمی لانے کے لیے نہانے کے بعد بغل میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا پھیر لیں اور پھر وہاں پانی نہ بہائیں، مسئلہ دور ہو جائے گا۔ بریانی کے چاولوں کو چپکنے سے بچانے کے لیے بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکیں گے، ہمیشہ الگ رہیں گے، اور تہہ بچھاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دیں۔ کسی بھی کچے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر 2-3 دن کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں، پھل پک کر تیار ہو جائے گا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا سا پانی اور چند کفور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ اوون صاف کرنے کے لیے کھانے کے سوڈے میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور اسے اوون کی دیواروں اور فرش پر اچھی طرح لگا دیں۔ پھر اوون کو آدھے گھنٹے کے لیے کم درجہ حرارت پر چلا دیں اور اب اوون کو آف کر دیں۔ خستہ و مزیدار پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں۔ جب پاپ کارن بنانے ہوں تو اسی وقت نکالیں اور فوری بنا لیں۔ خواتین کی بڑی تعداد ڈوسا کھانا پسند کرتی ہے۔ گھر میں تیار کیے گئے ڈوسا کو مزید مزیدار بنانے کے لیے پھینٹی گئی اشیاء میں میتھی کے تھوڑے سے بیج شامل کر دیں اور پھر ڈوسا تیار کریں۔ آپ مزے کا فرق محسوس کریں گے۔ دانت کے درد کے لیے درد کے مقام پر لونگ رکھنا یا لونگ کا تیل روئی پر لگا کر رکھنا بہت کارآمد نسخہ ہے۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے 1 کلو کچے چاولوں میں 5 گرام سوکھے پودینے کا پاؤڈر ملا کر رکھیں، چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ چینی کو چونٹیوں سے بچائیں۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں چینی کے بالکل قریب بھی نہیں آئیں گی۔ ڈیپ فرائی۔ ڈیپ فرائی کی ہوئی غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہذا سموسوں کو فرائی کرنے کے بجائے بیک کریں۔ کچے سموسوں کو فریز کر دیں اور جب ضرورت ہو تو 2 گھنٹے پہلے نکال لیں، پھر اوون میں کم درجہ حرارت پر بیک کر لیں۔ آلو اور پیاز کبھی بھی ایک ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ اس طرح آلو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ڈش کو بنانے کے دوران مکھن استعمال کرنا ہو تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے جب بھی فرائنگ پین میں ڈالیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں، مکھن کالا نہیں ہوگا۔ مچھلی کی بو دور کرنا ہو تو مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی ڈش کو بنانے کے دوران اس میں بٹر ملک ڈالنا ہو اور وہ موجود نہ ہو تو بٹر ملک کی جگہ اس میں دودھ اور لیموں کا رس ڈال دیں۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پیسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیز کو اچھی طرح کدوکش کرنے کے لیے پہلے چیز کو فریزر میں 30 منٹ کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد اسے نکال کر کدوکش کر لیں، آسانی سے کدوکش ہو جائے گی اور چپکے گی نہیں۔ مسالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔
عموماً اگر انہیں چولہے کے قریب یا روشنی کے پاس رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ کشمش کو دیر تک محفوظ کریں۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جائے تو وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری بادام پستہ وغیرہ کو خشک میدہ میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ پر ہی رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔